اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ تقریباً 7 سال سے پورا رمضان ہم لوگ پیغام رمضان کے نام سے ہر روز رمضان، روزے کے مسائل، روزے کی نزاکتیں، باریکیاں، کب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیسے صحیح ہوتا ہے، کیسے رمضان میں اللہ کو منائیں، کیسے راضی کریں، رمضان کیا ہے، پھر زکوٰۃ کے مسائل اور اخیر تاخیراتوں کی اہمیت، تمام چیزیں ہم الحمدللہ پورا رمضان بڑی محنتوں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہوگا رمضان کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہمارے ان ایشیائی ملکوں میں یوں سمجھیے کہ پہلی تراویح ہوگی اور آئندہ کل کا پہلا روزہ ہوگا۔ تو آج ایپیسوڈ فرسٹ، رمضان کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کی اہمیت اس بات سے ہی پتہ چلتی ہے کہ آپ کے اور میرے ہم سب کے لاڈلے چہیتے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ سے رمضان کو مانگتے تھے، اور حدیثوں میں تو آتا ہے کہ تقریباً 2 مہینہ پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ احادیث کی کتابوں میں نبی کی یہ دعا منقول ہے کہ نبی اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ تو ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور اتنی برکت دے دے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان بھی دے دے۔ تو جب بخشا بخشایا نبی، بخشا بخشایا رسول جب اللہ سے رمضان کو مانگتا تھا، یعنی کوئی تو بات ہے رمضان میں، خاص بات ہے، یقیناً رمضان میں بڑی خاص بات ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی اہمیت والا ہے، بڑی خیر والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اور احادیث میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نظر آتے، آپ خوش نظر آتے، اور پھر حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کو، صحابہ کو جمع کرتے تھے اور پھر رمضان کی اہمیت، اس کی برکتیں بیان کرتے۔ حدیث میں ہے کہ جب رمضان آتا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے اور کہتے یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے تمام انسانوں، بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا، بڑا مبارک، بڑی خیر والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، آ رہا ہے، فیہ لیلۃ، اس میں ایک ہی رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، یعنی وہ ایک ہی رات اگر نصیب ہو جائے تو ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ثواب اپنے دامن میں تم سمیٹ لو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ھذا الشہر شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرماتے ھذا الشہر شہر المواسات، یہ مہینہ مواسات کا، ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہی جملہ رمضان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، ایک ہی جملہ، کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کو نازل کرنے، قرآن کو اتارنے کے لیے اللہ نے رمضان کو چنا، منتخب کیا۔ اتنا ہی جملہ کافی ہے رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اس کے لیے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھوں کو، ہر چیز کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تمام ادائیں اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں بہت خوش ہوں اس مہینے میں، تم اگر، میں اتنا خوش ہوں، اللہ کہتا ہے میں اتنا خوش ہوں کہ اس مہینے میں اگر تم نفل پڑھو گے تو میں فرض کا ثواب دوں گا، اگر تم فرض پڑھو گے تو میں 70 گنا فرض کا ثواب دوں گا۔ یعنی گویا کہ رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نفل کام کرو فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض کام کرو 70 گنا اللہ تعالیٰ فرض کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ نیکیوں کا بھاؤ اور دام بڑھ گیا ہے، تو عقل مند شخص وہی ہے جو اس مہینے کو اچھائیاں کرتے کرتے، نیکیاں کرتے کرتے اور نیکیوں کو لوٹتے لوٹتے، اجر و ثواب کو لوٹتے لوٹتے گزار دے، وہی عقل مند بندہ ہے، ہوشیار بندہ ہے۔ اور پیارے اللہ نے تو اپنے نبی کی زبان سے یہ بھی فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ شخص، لعنت ہو ایسے شخص پر کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے۔ یعنی یہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ بہت خوش ہے، اب اللہ سے اپنی مغفرت، اپنی معافی کروا لینا، شرمانا مت۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوا ہوگا، ہاتھوں سے زنا، آنکھوں سے زنا، اور بڑے بڑے گناہ ہوئے ہوگے جو آپ بولتے ہوئے بھی شرماتے ہو، مگر اللہ کے سامنے، اپنے اس رب پروردگار کے سامنے شرمانا مت، رکھ دینا کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا، قسم اللہ کی، سمندر کے جھاگ، سمندر کے پھیس اور ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر گناہ ہوئے ہوں گے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا۔ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ رمضان اگر اللہ دے رہا ہے تو اس کی قدر کر لینا، یہ سوچ کر قدر کر لینا کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی خبر نہیں ہے۔ ذرا سوچو، آپ اپنے خاندان پر نظر ڈالو، آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی ایسے لوگ اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان گزار رہے تھے، عید بھی انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ اس سال نہیں ہیں۔ تو اس سال کا رمضان اگر اللہ ہمیں دے رہا ہے تو پھر غنیمت جاننا، قدر کر لینا۔ اور آخری جملہ یہ کہوں گا کہ آج پہلی تراویح ہوگی اور رمضان شروع ہوگا،
تو دن بھر اللہ سے دعا بھی کرے کہ اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے، کیونکہ خبر نہیں ہے رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کیونکہ پچھلے سال میں نے دیکھا کہ میں مغرب کی نماز میں نے پڑھائی عیدگاہ میں، اور میرے سامنے 2 چٹھیاں آئی سلام پھرنے کے بعد۔ ایک چٹھی پر لکھا تھا مفتی صاحب اعلان کر دو کہ رمضان کا چاند دکھ گیا، آج پہلی تراویح ہے، اور دوسری چٹھی پر لکھا تھا مفتی صاحب اعلان کر دو وہ فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا، تراویح کے بعد میں ان کی جنازے کی نماز اور ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو آج دن بھر بھی مجھ کو خود کو خبر نہیں ہے کہ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، ابھی پلان ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، لیکن مجھ کو خود کو خبر نہیں ہے کہ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا۔ تو خیر، آج کا ہمارا موضوع تھا رمضان کی اہمیت۔ اب آئندہ کل سے ہم روزے کی اہمیت، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، ہر دن ہم 7 منٹ 10 منٹ کے اندر رمضان کا پیغام رمضان بیان کریں گے۔ آپ تمام سے میں گزارش کروں گا کہ پابندی سے ہر دن ضرور دیکھنا، اور ثواب کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا، تاکہ جو بھی سنے گا اگر اس کا روزہ، اس کا رمضان صحیح گزر جائے، روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا، اس کو مسئلے مسائل معلوم ہو جائے گے، اگر آپ نے اس تک میری ویڈیو پہنچا دیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اللہ آپ کے لیے، میرے لیے رمضان کا روزے کو آسان کرے، رمضان کی تراویح، رمضان کی عبادتیں اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے اور ہمیں نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔